زمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں اسپارکو نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ زمین ایک مقناطیسی طوفان کا سامنا کر رہی ہے۔ اس شدت کو طوفان 22 سال بعد رونما ہوا ہے، جبکہ اس کی وجہ سورج سے اضافی اخراج ہے جو شعاعوں اور مواد پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئمہ خان سے۔ جی آئمہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اس وقت جو زمین ہے وہ ایک طاقتور طوفان کا سامنا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اسپارکو نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ زمین ایک مقناطیسی طوفان کا اس وقت سامنا کر رہی ہے۔ اس شدت کا طوفان جو ہے وہ 22 سال بعد رونما ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے سورج سے اضافی اخراج ہے جو شعاعوں اور مواد پر مشتمل ہے۔ اسپارکو اس شمسی توانائی طوفان پر اپنے زمینی آلات کی مدد سے جو ہے وہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اسپارکو اعلامیہ کے مطابق متعلقہ افسران کو اس کی جانچ کے لیے اطلاع بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اس طوفان کے اثرات سیٹلائٹ اور مواصلات پر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ اس کے اثرات کا خدشہ جو ہے وہ کم ہے۔ یہ شمسی طوفان 10 مئی کی رات کو شروع ہوا ہے اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں تک اثر انداز رہے گا۔ اس کی وجہ سے روشنیوں نے جنم لیا ہے جنہیں اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ جی آئمہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ 22 برس بعد زمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں ہے۔ مقناطیسی لہریں 16 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ خلائی اسٹیشن مدار میں موجود انصباح کے ساتھ پروازیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ شمسی طوفان کے باعث سیٹلائٹ نظام اور پاور گرڈز متاثر ہونے کا خطرہ ہے، تاہم پاکستان میں اس کے کوئی تکنیکی اثرات سامنے نہیں آئے۔ زمین طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد میں۔ طوفان کے سبب زمین پر آنے والی مقناطیسی لہروں سے قطب شمالی کی روشنیاں جنوب تک پھیل گئیں۔ ڈائریکٹر اسپیس سائنس اسپارکو محمد ایاز امین کے مطابق 10 مئی کو امریکہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں رنگین روشنی دیکھی گئی تھی۔ اس روشنی کو اروڑا کہتے ہیں۔ 10 مئی کو رات کے اوقات میں امریکہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اروڑا دیکھے گئے۔ اروڑا وہ روشنیاں ہوتی ہیں جو کہ سورج سے اخراج کے باعث زمین کی مقناطیسی کشش اور اس کی مقناطیسی خطوط پر چارجز چلتے ہوئے زمین کے قطبین تک آتے ہیں اور ان قطبین پر آ کر وہ ڈسچارج ہوتے ہیں تو ہرے، اودے رنگ کے، لال رنگ کے روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پردوں کی مانند ہو۔ ایاز امین نے کہا کہ مقناطیسی طوفان کے اثرات کو اسپارکو میں نگرانی کی جا رہی ہے۔ خلائی اسٹیشن مدار میں موجود تنصیبات کے ساتھ پروازیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ مقناطیسی لہریں 16 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ G5 کیٹیگری کا اسٹارم تھا، لیکن وہ اسٹارم کی وہ والی کنڈیشن اس وقت بتدریج بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس کا جو پیک تھا وہ 11 اور 12 تاریخ آج جیسے ہے، وہ کچھ وقت اب گزرتا جا رہا ہے تو اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ تمام اسٹیشن سے ڈیٹا کراچی کے مرکز میں آ رہا ہے، جس کا لمحہ بلمحہ تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ G5 کیٹیگری کے مقناطیسی طوفان کی شدت انتہا پر جا کر کم ہو رہی ہے۔ اب تک پاکستان میں اس کے کوئی تکنیکی اثرات سامنے نہیں آئے ہیں، البتہ انسانی صحت پر اثرات کی افواہوں پر عوام یقین نہ کریں۔